کائنات بنائی گئی، جس کی وجہ سے دارین کو بنایا گیا، روتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس مخدومہ کے صدقے خدا سب پر رحم اور کرم فرمائے، اور بالخصوص خوشنودی جناب زہرا عطا فرمائے۔ ابھی جب تم گھر پہنچو گے تو اس کی شہادت کا چاند آسمان پر نمودار ہو چکا ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں جب تک اس کی شہادت کے دن ہو اپنے گھروں میں خوشی کی کوئی تقریب نہ کرو۔ اور ایک فکرہ میں مدت سے عرض کرتا رہتا ہوں، اسلام آباد سے قبلہ نصرت شاہ جی تشریف فرمائیں، عزت مآب عزادار تشریف فرمائیں، اور بڑے نامی گرامی عزادار تشریف فرمائیں۔ میں ایک ایک کے آگے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے منبر رسول پر مجلس فاطمہ زہرا میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، اس بی بی کی ایک ایک مجلس ضرور اپنے گھر کروایا کرو۔ امیر ہو غریب ہو، تمہارا اپنا مکان نہیں تو حسین کی ماں تمہیں عطا کرے۔ کیسی مجلس؟ کئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ علامہ صاحب ہمارے پاس اتنا خرچ ہی نہیں کہ ہم حسین کی مجلس کروائیں گے۔ خرچ والی مجلس کے لیے میں نے نہیں کہا، خرچہ ہے ذاکر کے بلانے پر نہ بلاؤ، خرچ ہے نیاز پکانے پر، تمہارے گھر کھانا پکتا ہوگا، خرچ ہے تمبو کے ناطے لگانے پر، تمہاری اپنی گھر کی چھت ہوگی۔ بے شک مجمع بھی نہ بلاؤ، اپنی اولاد کو سامنے بٹھاؤ۔ ہر بندے کی منت کی ہے میں نے امام حسین کی ماں کے نام پر، اپنی اولاد کو سامنے بٹھاؤ۔ چنیوٹ کے غیرت مند مومنوں، بھوانے کے عزاداروں، آل محمد کی عزت کی قسم، پاکستان کا کوئی ممبر نہیں جہاں فاطمہ زہرا کی شہادت پڑھی جا سکے، اور نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم بی بی کی شہادت پڑھیں۔ اس کی شہادت پڑھے گا اس کا خون بہانے والا بیٹا جو پردہ غیبت میں بیٹھ کے رو رہا ہے، جس کے سامنے پہلا مقدمہ لے کے زہرا آئے گی اور چیخ مار کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں، میرے مقدمے کا فیصلہ کر۔ امام زمانہ سر سے امامہ اٹھا کے پھینک دیں گے، فاطمہ زہرا بازوؤں سے پکڑ کے لے آئے گی محمد کی قبر پر، کچھ قبروں پہ کھڑی ہو کے کہے گی مہدی اسے اٹھا کے پوچھ اس نے مجھے تماچا کیوں مارا، ہائے کر دینا، رونا نہ ہو تو ہائے کر۔ اللہ ماتم قبول کرے، حسین کی ماں ہائے کر کے رونے والوں کی گواہی کو فاطمہ زہرا کے مقدمے میں شمار کرے۔ اللہ بانی مجلس کی محنت کو قبول کرے۔ اچھا ہوا اندھیرا ہو گیا تاکہ زہرا کا جنازہ اندھیرے میں اٹھے۔ یہ وہ پردے دار مخدومہ ہے، یہ وہ عزت مآب مخدومہ ہے جس کے دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا تھا۔ باپ کے بعد چار نوکروں کے سامنے بھری کچہری میں چپ کر کے کھڑی رہی زہرا، تیرا پتھر کا دل نہیں تو 4 گھنٹے کے بعد حاکم نے پوچھا کیوں آئی ہے زہرا؟ آواز آئی میرا بابا مجھے فتق لکھ کے دے گیا تھا، میرے عامل کو تم نے وہاں سے کیوں نکالا ہے؟ اور شیعہ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ حسین کی ماں کی قسم پتہ نہیں مسلح سے پروردگار ہے ہم زندہ کیوں ہیں؟ رسول کی بیٹی کھڑی رہی، رسول کے نوکر کرسیوں پہ بیٹھ کر محمد کی تحریر کو پڑھتے رہے، 400 بندوں نے تحریر کو پڑھا، 4تھا گھنٹہ گزرا، یہ ایک ظالم دربار میں سے اٹھا، مجھے کوئی سید اجازت دے، میرے سامنے یہ حسین کا ممبر ہے، میرے ساتھ یہ غازی کا علم ہے، میں سیدوں کو ان کی دادی کی قسم دے کے کہتا ہوں اگر دل سے اجازت دو تو میں وہ صحیح فکرہ پڑھوں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں غلط پڑھوں بتول شفاعت نہ کرے، اجازت دو 2 منٹ بابا جی بیٹھ رہا تاکہ وہ بندہ بھی مجھے دیکھے میں فکرہ پڑھوں۔ جو سید بیٹھے ہو میں نے قسم کھائی عالموں والے کی کہ میں وہ پڑھوں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب کے اندر پڑھا ہے، تم اجازت دیتے ہو
میں فکرہ صحیح پڑھوں، سید اجازت دے دو شدی میں فکرہ صحیح پڑھوں. یہ غازی عباس کی جلالیوں والی قسم کھا کے کہتا ہوں، بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں، اپنے نجس منہ سے محمد کی تحریر پہ تھوکنے لگا. زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے، بتول کی کمر جھک گئی، آواز آئی بابا ابھی تیرا کفن ماتم کرو، ماتم کر کے فکر. ہائے کر دے جس رونا نہ ہائے کر دے. کوئی ہاتھ نہ ہو جو ماتم نہ کر رہا ہو، جو غیر شیعہ تم سے نہیں، جو شیعہ تم ماتم ضرور کر لو. گھر میں آ گئی زہرا، سارے بال سفید، اتنی بدل گئی 4 گھنٹے میں. مصطفیٰ کی بیٹی مصباح المجالس علامہ ظفر حسن روئی لکھتے اپنی مسرت میں بیٹھی، 4 سال کی بی بی زینب آئی، قریب آ گئی، بی بی یہاں نہ بیٹھ، یہ میری اماں کے بیٹھنے کی آواز ہے. زینب بے چین میں تیری ماں زہرا، آواز ہے اماں 4 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے. اس وقت ضرور آنا جب 9 گھنٹے ہوں گے، شرابی کا دربار ہوگا، بے مکناؤ چادر تیری زینب، ہاتھوں میں رسیاں، تخت میں یزید، تشت میں آخری سیڑھی پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. میری منت ہے سارے جھولیاں پھیلاؤ. ایک بار سارے سر پہ ہاتھ رکھو. سنی یا شیعہ ایک دفعہ کہہ دو ہائے زہرا. بابا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو ہائے زہرا. آنکھیں بند کر کے حسن حسین سے کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون. یا علی تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا، یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھوں مصائب، شروع کروں زہرا کی شہادت، پڑھوں فاطمہ زہرا کا قتل، پڑھوں محمد کی بیٹی کا تڑپنا، پڑھوں محمد کی بیٹی کا زخمی ہونا، پڑھوں وہ کائنات کا سب سے پہلا ظلم جو آل محمد پہ کیا گیا. لوگ کہتے ہیں صرف دروازہ جلایا گیا، میں نے قسم کھائی علم والے عباس کی میں غلط پڑھوں. بتول شفاعت نہ کرے، آگے تمہاری مرضی، اپنے مرضی کے عالم دین سے میرا نام لے کے تحقیق کرنا کہ مجلس اعظم میں ممبر پہ کھڑے ہو کر اب یکم جمادی ثانی ہو گئی ہے، تاریخ بدل گئی، مہینہ بدل گیا، چاند آ گیا. یکم جمادی ثانی کو رات کے وقت بھوانے میں کھڑے ہو کے سادات و مومنین کے سامنے عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے ناصر عباس نے ممبر سے کہا تھا خالی بتول کا دروازہ نہیں جلایا گیا. علی فرماتے میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا. اللہ تیری ہائے قبول کرے، حسین تیرا ماتم قبول کرے. زہرا تم سے راضی ہو، وہ غریب کو ماتم کرنے والوں کوئی نہیں پڑھتا ممبر پہ نصرت شادی کوئی نہیں بتاتا. میں نے قسم کھائی ہے، میں ممبر پہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں. یوسف بھائی چھت پہ چڑھ گئے، زہرا کی چھت کو توڑ دیا، دیواروں کو توڑ دیا اور دروازے کا کیا حال کیا. اب میں فکرہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کوئی بندہ ہوشیار ہے نہ کرے. 7000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. 7000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. ایک ظالم نے لکڑیاں پھینکی، دوسرے نے آگ لگائی، تیسرے نے ٹینگ ماری، چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی میں گزرا. یا کنفذ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے فاطمہ زہرا کو تازیانہ مارا. محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپنا